یہ میڈیا والے میڈیا پہ آتے فلاں مسلمان بیٹی وہ صاحب انہوں نے سناتن دھرم قبول کر لیا. ایک عورت کسی نے کسی کو سکھا کے پڑھا کے اس کو تیار کر کے جھوٹ بولوا کے لا کے اور سب میڈیا والے اس کو خوب دن رات پھیلاتے ہیں کہ صاحب ایک کلمہ پڑھنے والی مسلمان گھرانے کی عورت یہ سناتن دھرم قبول کر لیا. تم نہیں جانتے ہو امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, یورپ میں کیا ہو رہا ہے, ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. یہ کسی پاگل کو بہلا کے پھسلا کے یا جھوٹ کا سہارا لے کے ایک کہانی کو خوب رگڑ گھس کر کے اسکرین پہ دکھانا, یہ تو آسان کام ہے جھوٹ بولنا. لیکن سچ بات وہ ہے کہ امریکہ کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہاں کا کوئی ایک پڑھا لکھا آدمی اسلام قبول نہ کرتا ہو, ایک انجینئر کلمہ نہ پڑھتا ہو, ایک سائنٹسٹ کلمہ نہ پڑھتا ہو. جھوٹ بکواس نہیں, سچی بات ہی ہے کہ جہاں 1,00,000 پاگل کا دھرم پریورتن کر لے, ایک عقل مند اس کے لیے کافی ہے, ایک پڑھا لکھا کافی ہے. یورپ کا پڑھا لکھا شخص کوئی دن نہیں گزرتا جس دن کلمہ پڑھ کے مومن نہ بنتا ہو, جس دن کلمہ پڑھ کے وہ اسلام قبول کر کے ایک سچا پکا مومن نہ بنتا ہو. وہ کیا جانے اسلام کیا چیز ہے. ہم نے اپنے بچوں کو اسلام ہی نہیں سکھایا, دنیا کے حالات سے باخبر نہیں کی, ہم نے قرآن کریم کی تعلیم بچوں کو نہیں دی. نتیجے میں جہاں 40 کروڑ کی آبادی ہے اس میں سے کوئی ایک پگلی اگر کسی کے ساتھ بھاگ گئی, کوئی ایک پگلا کسی کے ساتھ بھاگ گیا, اس پگلے کو مثال وہ دیں, ہمارے نزدیک کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ہم اپنے لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا آپ کا بیٹا وہ پاگل نہ ہونے پائے, دوسری آپ کی کوئی بیٹی اس جھارکھنڈ کے مولوی کی بیوی کی طرح کسی رامو کے ساتھ بھاگ کر اپنی دنیا اپنی آخرت کو تباہ نہ کرنے پائے. اس کے ذمہ دار ہوں گے وہ ماں باپ جو اپنے گھر میں ITI کی بات کرتے ہیں, اسلام کی بات نہیں کرتے, اپنے گھر میں MBBS کی بات کرتے ہیں, اسلام کی بات نہیں کرتے, اپنے گھر میں اسکول کالج کی بات کرتے ہیں, مدرسے کی بات نہیں کرتے, اپنے گھر میں فلم کے ایکٹر کی بات کرتے ہیں, عالم علماء کی بات نہیں کرتے, اپنے گھر میں ڈانسر کی بات کرتے ہیں, علماء اور خطبہ کی بات نہیں کرتے. ہم لوگ تو مدرسے کو اناتھالیہ کہتے ہیں, یتیم خانہ کہتے ہیں, اسے غریب و مسکینوں کے پڑھنے کی جگہ کہتے ہیں. ورنہ مدرسے کی تاریخ اتنی روشن نہیں ہے جس کے تعلق سے یورپ کا ایک دانشور بڑی زبردست تبصرہ انہوں نے کیا ہے. ہمارے کروڑوں بیٹے اس کے تبصرہ کو سنیں, پر ہے کہ مدرسے کے تعلق سے اس نے کیا زبردست ریمارک کیا ہے. یہ ہندوستان کے کوئی دانشور یہ مائکروفون نہیں دیا ہے, اسی 7 سمندر پار کا دانشور مائکروفون دیا ہے. ہندوستان کا کوئی پڑھا لکھا ویگیانک ہوائی جہاز نہیں دیا ہے, اسی 7 سمندر پار کا ویگیانک ہوائی جہاز دیا ہے. آٹو ہان نے ایٹم بم دیا, بریکٹ نے ہیلی کاپٹر دیا, جیل بیٹ نے ٹیلی ویژن دیا, ڈیوڈ ہکس نے مائکروفون دیا, ٹیلی گرافی کا فن مارکونی نے دیا. اس طرح سے رائٹ برادرز نے ہوائی جہاز دیا. ٹرین ہو, پلین ہو, سائیکل ہو, 4 ویلر ہو, یہ ساری چیزیں اسی 7 سمندر پار کے دانشوروں کے دماغ چلانے کا نتیجہ ہے. دہلی کا چھوکرا یہ صرف بکواس کر کے روٹی کمانا چاہتا ہے. اسلام کے خلاف, مصطفیٰ کے خلاف, قرآن کے خلاف اب کوئی چیز نہیں رہ گئی اس کے نزدیک. جہاں عورتیں ڈانس کر ناچیں کودیں سر سے لے کے پاؤں تک, ایک دھاگا تک بدن میں نہ ہو, اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا ہے. بے حیائی پھیلے گی, ہندوستان شرمناک حالت میں چلا جائے گا, کوئی نہیں بولتا ہے. یہاں تک کہ صاحب چڈی پہن کے عورتیں ناچیں اور فلم کا نیتا تو پارلیمنٹ کا نیتا بھی شوق سے دیکھتا ہے اور کوئی اس پہ پابندی نہیں لگاتا ہے. اور جہاں چادر کی بات آئے اس چادر کو برا سمجھتے ہیں, نقاب کی بات آ جائے اس کو برا سمجھتے ہیں. یہ 72 گھنٹے ٹناٹن کرتا ہے, لیکن میں 5 منٹ نماز ایئرپورٹ پہ پڑھوں اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں. مصطفیٰ نے کہا ہے آخر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. جب لوگ پاگل ہو جائیں گے اسی کو بے پردگی اچھی لگتی ہے اور پردہ اچھا نہیں لگتا ہے. جب لوگ جانور ہو جائیں گے اسی کو ڈناڈن اچھا لگتا ہے اور شرافت کا پتلا بن کر نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا. یہ کس قدر گری ہوئی بات ہے کہ نماز پڑھنے والے کو پولیس والے اٹھا لے جاتے ہیں, نماز پڑھنے والے پر پہرا اور پابندی لگاتے ہیں. نماز پڑھنے میں 10 منٹ لگتا ہے, مگر میں پڑھتا ہوں اس اسٹیشن پہ سارے لوگ اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کوئی شیر آ گیا ہو, سب کو نگل کے کھا جائے گا. کس قدر بے عزتی اور بے غیرتی کا وقت آ گیا کہ کوئی عورت ناچے تو فیشن ہے, اور کوئی نقاب پہن کے عزت بچائے تو دقیانوسی اور یہ ولیجر اور رسٹک ہے. یہ اس کی سوچ خراب ہو گئی, سمجھ خراب ہو گئی. ایسے گندے
गंदों की बात मानेगा, ऐसे जलीलों की बात मानेगा, ऐसे रजीलों की फिल्में देखेगा, उसकी फिल्में देखेगा जहां पर्दे का ख्याल नहीं, जहां इज्जत का ख्याल नहीं, जहां इस्लाम और गैर इस्लाम का कोई ख्याल नहीं। तुम्हारा बेटा उसका गाना सुनता है, तुम्हारी बेटी उसके डांस को देखती है। अगर तेरा बेटा काफिर हो जाए तेरा कसूर है, तेरी बेटी मुर्तदा काफिरा हो जाए तेरा कसूर है। जब वो मेरे इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है, आजान अच्छी नहीं लगती, मेरी नमाज उसको अच्छी नहीं लगती, फिल्म का एक्टर इसके खिलाफ तबसरा कर रहा है और वहां वो नंगी नाच रही है, कोई बोलने वाला नहीं, और ये निकाब पहन के जा रही पर्दे में ताकि समाज में बलात्कार का वातावरण न पैदा हो, तो ये पर्दा उसे खटक रहा है। तो जो इसको पर्दा खटके, अज़ान खटके, नमाज खटके, मदरसा खटके, कुरान की तालीम खटके, सुन्नत खटके, उन खटकने वालों इसके दिल में खटकता हो, उन जलीलों की फिल्में तुम कैसे देखता है, उन जलीलों के गाने कैसे सुनता है, उन जलीलों का डायलॉग तुम कैसे सुनता है, उन जलीलों और रजीलों खबीसों मर्दूदों की फिल्में तू कैसे देखता है। अगर सीने में गैरत इस्लामी मौजूद है तो कसम खा ले, तुझको मेरी आजान अच्छी नहीं लगती, मुझे तेरा गाना अच्छा नहीं लगता है, मुझको तेरी फिल्म अच्छी नहीं लगती है, मैं नहीं देखूंगा तेरा फिल्म, मैं नहीं सुनूंगा तेरा गाना, मैं नहीं देखूंगा तेरा पिक्चर। जिस दिन तुमने कसम खा लिया, उसकी फिल्में देखना छोड़ दिया, उसका गाना सुनना छोड़ दिया, याद रख उसका गुरूर टूट जाएगा। लेकिन है कि तेरा ये अमल उसको इस्लाम की तरफ वापस आने के लिए प्रेरित करता नजर आ। हो गए बेहया, हम हो गए बेशरम, हमें काफिरों की तरह हमने इस मदरसे को अनाथालय कर दिया। वो तो पंडित जी ने मदरसे की इंक्वायरी करवा दी कि मदरसे में आतंकवादी पलते हैं। मैं कहता हूं क्यों इंक्वायरी आपने की? आप खुफिया तौर पर जासूस को भेज देते, उस जासूस को रिकॉर्डर दे देते और कहते कि जहां बुखारी शरीफ पढ़ाया जा रहा है, आखिरी दर्जा क्लास जहां है, वहां जाके उसकी तालीम को रिकॉर्ड कर कि उस्ताद क्या सब मैसेज दे रहे हैं, उसके लेक्चर को रिकॉर्ड कर ले। जहां अली पे पढ़ाया जा रहा है वहां एक जासूस को भेज दे कि पहला दिन जो बच्चा आता है उसको मौलवी क्या बोलता है कि तलवार उठा गर्दन मार दे काफिर की, तलवार उठा तेरे पड़ोस में गैर मुस्लिम है, हिंदू है, उसको काट के मार दे, फेंक दे। तब उसके बाद कहना ये देखिए आपका मदरसा ये बोल रहा है, आपके मौलाना ये बोल रहे हैं, और आपके आखिरी दर्जे से लेकर अव्वल दर्जे तक ये तालीम हो रही। 20 साल तक मैंने मदरसों को देखा और उसके बाद 20 साल से मैं मदरसे में एज ए प्रिंसिपल मैं काम कर रहा हूँ। 40 साल जिंदगी हमारी मदरसों से करीब रही, एक दिन भी न पढ़ने के जमाने में कभी सुना कि तलवार उठा काफिरों की गर्दन मार दे। वो जिहाद का मसला एक इमरजेंसी केस है, इमरजेंसी केस में है जहां के हालात ऐसे पैदा हो जाए कि ईमान बचाना, इस्लाम बचाना, कुरान बचाना, नमाज बचाना मुश्किल हो जाए और दुश्मन हम पर अटैक करे, उस वक्त अपने डिफेंस के लिए हमें अपना बचाव करना है, जिहाद करना है। वो एक इमरजेंसी केस है। नॉर्मल हालत में आगे पीछे यहूदी नसरानी रहे, मुशरिक और बौद्ध रहे, कोई भी रहे, वो अगर गरीब है उन गरीबों, फकीरों, मिस्किनों का ख्याल हम लोग रखते हैं, पड़ोसी का ख्याल रखते हैं, बहैसियत इंसान का ख्याल रखते हैं। अब उसका ख्याल रखने को हमारा मजहब दे रहा है। यहाँ तक कि बुखारी की हदीस में आया है कि कुत्ते को पानी पिलाने वाली एक बदकार औरत जिसने अपने दुपट्टे को फाड़कर डोल बनाकर पानी पिलाती है तो सरकार फरमाते वो जन्नती है। और एक वो औरत जिसने एक बिल्ली को उन्होंने बांध के रखा, खाना पीना नहीं दिया, बिल्ली मर गई, हुजूर ने कहा वो जन्नत में, उससे बद इमरातुन फी हिर्रतिन। बुखारी शरीफ की हदीस में आया एक औरत बिल्ली के मामले में अजाब दिया गया, जो बिल्ली को पानी न दे वो मर जाए बिल्ली, तो उसको अजाब दिया जाए, और जो इंसान को पानी न दे वो इंसान मर जाए या अशरफुल मखलूकात मर जाए, उसका क्या अंजाम होगा। हदीस में सिखाया गया है हमको कि तुम सब आदम की औलाद हो, आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं, तुम सब अल्लाह की आयाल हो और तुम में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह के आयाल से बेहतर सलूक करता हो। तो केसेस अलग अलग होते हैं। जब तक बंदा नासिख न जाने, मनसूख न जाने, उस वक्त तक वो इस्लाम नहीं समझ सकता है। जब तक बंदा वो हालात के तनाजुर में इस्लाम को न समझे उस वक्त तक नहीं समझ सकता है। वो तो सलील किस्म का मुर्तद काफिर वो वसीम रजवी था जिसने कुरान पाक की आयतों के जाहिरी माना को देखकर उन्होंने कहा कि इसमें मारधाड़ की बातें हैं, उसी को काफिरों को बताया। वो बदतमीज क्या जाने, हर आयत की शान नुज़ूल होती है। अरबी में एक लफ्ज के कई मानी होते हैं। कौन कानून कहाँ नाफिज हुआ है, कौन कानून कब तक चलेगा और कब वो मनसूख हो जाएगा, कौन नासिक है, जब तक इसको नहीं जाने उस वक्त तक कोई अरबी जबान जान ही नहीं सकता। अरबी जबान न जाने कुरान जान नहीं सकता, बस जाहिरी माना को देखा बोल दिया। उसी तरह से बहुत सारे
ایک کافر ہے جو ظاہری معنی کو لیا, اس کو بول دیا میرے یہاں تو کتے کو پانی پلانے والی خاتون کو جنت کی بشارت مصطفیٰ نے دے دی. اسی بخاری کی حدیث میں آیا ہے رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ عن الشجرہ, ایک درخت کے بارے میں کہ ایک مرد کو میں نے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. کس کو ٹہلتے ہوئے دیکھا؟ اس نے ایک درخت کو کاٹ دیا راستے سے, قطعا من ظہری طریق کانت تؤذی المسلمین, یعنی وہ درخت جو راستے پہ گرا ہوا تھا, جو آنے جانے والے مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا, اس شخص نے اس درخت کو راستے سے ہٹا دیا. حضور کہتے ہیں رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ, میں نے اسے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو, درخت کو ہٹا دیا. ہمارے ہاں تو اس طرح سے اس اخلاق پر, خلق خدا کی خدمت پر اس قدر زور دیا گیا ہے, مخلوق کی خدمت پہ زور دیا گیا ہے. اور تو مار دھاڑ کی بات تو ہے نہیں, البتہ ایمرجنسی کیس ہے وہ جہاد کا کہ جہاں حالات ایسے نہ ہو جائیں, ایمان بچانا مشکل ہو, اس وقت میں دفاعی طور پر جنگ بھی کیا جائے گا, کافروں کو کھدیڑا بھی جائے گا. جو ہم مسجد ہی نہیں رہے گی, مدرسہ ہی نہیں رہے گا, اسلام ہی نہیں رہے گا, قرآن ہی نہیں رہے گا, تو میں رہ کے کیا کروں گا؟ اس وقت قرآن بچانے کے لیے جہاد فرض ہے, مسجد بچانے کے لیے جہاد فرض ہے. اور یہ کسی بھی مذہب میں اور یہ کسی بھی سوسائٹی میں اس کو برا نہیں سمجھا گیا ہے. میرا گھر ہے, میری بیٹیاں ہیں, میری بیویاں ہیں, کوئی ڈکیت میرے گھر میں گھس جائے اور میری بہنوں کی آبرو لوٹنا چاہے, اس وقت اگر میں بولوں نہیں مارنا نہیں چاہیے, تو ساری دنیا مجھ کو بزدل کہے گی, ساری دنیا مجھ کو کوڑی کہے گی, ساری دنیا مجھ کو کام چور کہے گی. لیکن اگر میں اٹھا, اس کا ٹہنا توڑ دیا, اس ڈکیت کو قتل کر دیا, اپنی عزت اپنے مال کی حفاظت کر لی, ساری دنیا بہادری کا تمغہ مجھ کو پہنائے گی. یہ بہادر ہے جو اپنے گھر کی حفاظت کیا ہے, جو اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کی ہے. اس پوزیشن میں مارنا نہیں, یہ بزدلی ہے, اور ان ڈکیتوں کو کھدیڑ دینا بہادری ہے. تو جان سے زیادہ پیارا ہے ایمان, مال سے زیادہ پیارا ہے ایمان, ماں بہن بیٹیوں کی آبرو سے زیادہ پیارا اور قیمتی چیز ہے ایمان. اس ایمان پہ اٹیک ہو, اس وقت بزدل بننا وہ ہجڑا ہے, وہ نامرد ہے, اس کا کوئی فرض قبول نہ ہوگا, کوئی نفل قبول نہ ہوگا. جو میدان جنگ سے بھاگ جائے, وہ خلاف کعبہ میں مر جائے, خلاف کعبہ پکڑ کر کے, کوئی نفل قبول نہ ہوگا, کوئی فرض قبول نہ ہوگا. اس پر جہاد فرض ہے کہ اپنی جان کی بازی لگا کے وہ جہاد کر کے اسلام بچائے. یہ ایمرجنسی کیس ہے, نارمل حالت میں نہیں. نارمل حالت میں بلی کو پانی پلانے والا جنتی, کتا کو پانی پلانے والا جنتی, نارمل حالت میں درختوں کو راستے سے ہٹانے والا, مسلمانوں کی تکلیف دی چیز سے ہٹانے والا جنتی. احب الاعمال اللہ تعالی, اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے کہ ایک مومن کے دل میں خوشی عطا کر دیا جائے. ادخال السرور فی قلب المومن, مومن کے دل کو خوشی دینا یہ سب سے بہتر عمل ہے اللہ کے نزدیک. احب الاعمال, پسندیدہ عمل ہے. مہمان کے ساتھ چند قدم چل کے دروازے پہ جانا, مسکرا کے ملنا, مصافحہ کرنا, سلام میں پہل کرنا, اونچی جگہ بیٹھانا, اچھا دسترخوان بچھانا, اپنے پڑوسی کے غم میں شریک ہو جانا, ان کی خوشی میں مبارکبادی دے دینا, یہ چیزیں جو کافروں نے لے لیا. ہم جانور ہو گئے, ہمیں گھمنڈ نے مجھ کو تباہ کیا, ہمیں غرور نے مجھ کو تباہ کیا, ہم اینٹ کے رہتے ہیں. وہ شیخ الحدیث ہے تو کیا ہوا, میں فارسی کی پہلی پڑھاتا ہوں تو کیا ہوا, میں اس سے کم ہوں کیا, میں بھی 8 گھنٹے پڑھاتا ہوں, میں تنخواہ لیتا ہوں. یہ بدتمیزی ہے, یہ بے حیائی ہے, یہ قدردانی کی کمی ہے. اپنے بڑوں کی عزت کرنا, اپنے امام کی عزت کرنا, اپنے خلیفہ کی عزت کرنا, اپنے سردار کی عزت کرنا, اپنے سردار کے لیے کھڑا ہو جانا, یہ پیغام تو حدیث میں آیا ہے. میں گھمنڈ کہتا نہیں, میں کمزور ہوں تو کیا ہوا, میں سلام نہیں کروں گا, وہ کرے گا. وہ بولتا ہے کمزور, یہ صاحب کمزور استاذ ہے, میں اس کو سلام نہیں کروں.